اکثر کیا ہوتا ہے شادی بیاہ میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھی مفتی صاحب بیان بھی کریں, میں وہاں بیان نہیں کرتا, اکثر میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے, اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, دولہا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, ادھر مولانا صاحب جہنم پہ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں. یہ عجیب سا ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ موقع نہیں ہے, یہ مبارکبادی کا موقع ہے. آپ جائیں سیلیبریٹ کریں, بھائی دولہا بھائی بڑی خوشی ہوئی, پہلی شادی ہو گئی آپ کی, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے, ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا ماشاءاللہ, کچھ گفٹ دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دی اور لوگ ملے, کھایا پیا, یہ موقع اس چیز کا ہے نا. اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو رو کے دعا کرا رہے ہیں, وہ کراتے ہیں, وہ اللہ والے لوگ ہیں, ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو رو کے دعا کرا دیتے ہیں, ان کا مطلب بہت اللہ سے گہرا تعلق ہے. لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے. بھائی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, کسی کی میت پہ رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی, رونا آ گیا, سمجھ میں آتا ہے. ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی, اس میں رو رو کے دعائیں, وہ لوگ ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں, خوشی خوشی, وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, صحیح ہے نا, حقیقت یہی ہے نا. یہ کس کو بہت زیادہ ہنسی کس کو آ رہی ہے بھائی؟ اچھا, وہ پورے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, وہ اس لیے کہ ہم چمکتی ہوئی نظر آئیں اپنی ہم جولیوں کو, اور جناب وہ ادھر دلہن بیٹھی ہوئی ہے, سب خوشیاں مبارکباد ادھر, پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے, اے اللہ. وہ بے موقع ہے, یہ کیوں رلا لے وہ لوگوں کو بھائی؟ وہ دولہا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے, وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو, کہ یار ہاں تو کر دی ہے, اب دیکھو ہوگا کیا. میں نے بعض دولہے ایسے بھی دیکھے ہیں, میں تو بہت نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے, تو ایسے بھی دولہے عجیب عجیب جب واقعات ہوتے ہیں نا, بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. ایک دولہا میں نکاح پڑھا رہا ہوں, وہ دولہے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کو, حالانکہ گرمی نہیں تھی, ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوا لے یار, اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا, کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے, حقیقت فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, ترغیب ہے, لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں یار, جہاں اتنی زندگی گزر رہی ہے بھائی تو اتنی ٹینشن میں. چلو دلہن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے, بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے, باپ کے گھر سے نیا سسرال مل رہا ہے, کنفیوز ہوتی ہے, پتہ نہیں ساس کیسی نکلے, وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, کو سمجھ میں آتا ہے بھائی تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار. وہ بیچارہ اتنا گھبرا رہا ہے. میں مجبور تھا پڑھاتا نکاح, کیونکہ مجبور اس لیے تھا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں شروع کر دی. ابھی یہ بھی بے موقع تبلیغ ہو جاتی نا, اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو, کینسل کروا دوں تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لیے لایا. ہم نے کہا یہ اسی کی ٹینشن ہے, اسی کی ہیڈیک ہے, ہمارا کیا, ہم تو پڑھا کے نکل لیں گے. ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے یار اتنی. تو بے موقع. اب وہ ولیمے کی محفل ہے, اس میں ایک, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں, کیا یار یہ ادھر کیا رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا, اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا, یہ بے موقع ہے نا. وہ میں سنایا تھا نا, وہ یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں, کہہ رہے ابھی 1 منٹ رکو, وہ کہہ رہے نہیں وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھانے دو میں پورا. تو بزمان حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں.